میرا میرا نام ڈاکٹر ذیشان ہے، اور میں انیستھیٹسٹ ہوں، انیستھیزیا کا ڈاکٹر ہوں، بے ہوشی باغ. اور میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں. ایکچولی یہ قرآن پاک کے بارے میں جو اس وقت ہم جس لیے جڑے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمیں سب ہم سب مسلمان الحمدللہ، میجورٹی جو لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں یا نہیں بھی ہیں پڑھے لکھے، وہ قرآن پاک کا ناظرہ کرتے ہیں. ہمیں بچپن سے ہمیں اس کتاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور ہم ہر انسان یہ کیونکہ ہم کو یہ جو دین ہے یہ آٹومیٹیکلی مل گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ہم جتنا بھی اللہ سے شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. لیکن چکر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو پاتا جب تک ہم اس چیز کو کا اصل جو اس کی ضرورت ہے، یا اصل جو اس کا روٹ ویلیو ہے، یا جو اصل اس کا مقصد ہے وہ نہ سمجھ پائیں. کیونکہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے اندر جو کتب موجود ہیں، ایون آپ دیکھ لیں کہ ہندوؤں کی بھی جو ہے وہ مقدس کتابیں ہیں. اہل کتاب کو تو ایک نمبر ہٹا دیں کہ زبور، تورات، انجیل کی اس کی بات کی تو ہم کرتے ہی نہیں کہ وہ تو اللہ کی کتابیں ہیں. لیکن جو دوسرے مذاہب کی کتابیں ہیں کہ جو شاید ڈیفینیٹلی حق پہ نہیں ہیں، وہ باطل پہ ہیں، لیکن وہ لوگ بھی اس کتابوں کو موجود ہیں، لیکن وہ اس کتاب کو اس طرح کی ویلیو یا اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو ہوتا یہ ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہم لوگ بھی اس کتاب کو صرف ایک روحانیت کے طور پہ لے لیتے ہیں، اس کی تلاوت کے طور پہ لے لیتے ہیں، اور اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. اور وہ اس مقصد کو سمجھنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کی تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بہت اچھی قرأت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو ہیں وہ پاکستان انڈیا میں بے تحاشا بے حساب الفاظ ہیں. اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے میجورٹی جو لوگ ہیں، جو ان لوگوں کو قرآن پاک کا ایک لفظ ہی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو روحانی فائدہ ہے اس سے تو کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا، لیکن وہ متشابہہ چیز ہے. وہ متشابہہ چیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک ہم ہماری زندگیوں میں ہمارے سامنے شاید اس کو بالکل کلیئرلی ہمیں اس کا پیغام نہیں مل پاتا. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں زبان سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ میرا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں دنیاوی تعلیم تو پچھلے 20 سال سے شاید میں پڑھ رہا ہوں، لیکن چند سال سے مجھے کہیں سے یہ بات میرے ایک دوست نے بتائی، اور پھر مجھے یہ شوق پیدا ہوا، اور میں نے کچھ تھوڑی سی بیسک ابھی کوئی میں جس کو کہتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے شاید پوری زندگی بھی کافی نہیں ہے، لیکن جو قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں وہ اس کی مثال میں اسی طرح ہی دوں گا کہ ہم سب جب اسکول جاتے ہیں تو ہمیں الف بے پے سکھائی جاتی ہے، اے بی سی ڈی سکھائی جاتی ہے. دنیا کی کوئی بھی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بالکل، حالانکہ وہ اس زبان کے بالکل اہل زبان بھی ہوں، تو بھی وہ ان کو بچوں کو سب سے پہلے اس کے حروف تہجی پڑھائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد حروف تہجی سے جوڑ کے کس طرح لفظ بنتے ہیں، اور پھر الفاظ کو کس طرح ملایا جاتا ہے، اور اس طرح کس طرح جملے بنتے ہیں، اس کے کیا رول ہوتے ہیں. تو بالکل وہی مثال ہمیں عربی زبان کے لیے بھی چاہیے. اور اگر ہم اس کو سر پہ اپنے سوار نہ کریں اور شیطان کے اس حملے سے بچ جائیں کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اور ترجمہ کبھی بھی اس چیز کی یہ ساری ریکارڈنگز موجود ہیں یوٹیوب کے لیکچر میں، تو آپ کو ساری ریکارڈنگز مل جائیں گی. یہ کسی نے سوال پوچھا ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں نے یہ کام پچھلے 2 مہینے سے ریگولرلی شروع کیا ہے، بیچ میں کچھ گیپ آ گیا تھا، اور میں بے تحاشا باتیں جن لوگوں نے پہلے اٹینڈ کی ان کو بھی یہ شاید ریپیٹیشن لگے، ان سے معذرت خواہ ہوں میں، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہر دفعہ کوئی ایک یا دو لوگ نئے آ جاتے ہیں، اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلوں. کیونکہ عربی گرامر اگر آپ بالکل مشکل میں الفاظ لینے شروع کر دوں گا تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. مجھے یہ یہاں تک پہنچنے میں شاید 2 سال لگے ہیں. بیچ میں کووڈ کے دنوں میں اللہ نے سبب بنایا لوگوں کو بہت سارے، تو میرے لیے اس شر میں یہ خیر ہوا کہ میں نے یہ تھوڑا سا مجھے گرامر پڑھنے کا موقع ملا. تو میں آپ سب لوگوں کو یہی بات کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ اس ٹائم پہ یہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ 1-2 دن کا سفر نہیں ہے، یہ بہت لمبا سفر ہے. لیکن اس میں جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے الفاظ کو جب ہم پڑھیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے کہ اس کے اندر کیا بات آ رہی ہے. کیونکہ اس کی سورہ حشر کی آیت کو میں ہر دفعہ اگزامپل دیتا ہوں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ پہاڑ کسی سوری یہ قرآن پاک اگر کسی پہاڑ پہ ہم نازل کرتے تو وہ دیکھتے کہ وہ تو اس سے خوف میں ریزہ ریزہ ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو ہم لوگ کیوں نہیں اس پہ فکر کرتے ہیں؟ تو بیسیکلی وہ اس لیے فکر نہیں کرتے. آپ دیکھیں، آپ لوگوں میں سے جو کبھی عربی قاریوں کی تلاوت سن رہا ہو، یا ایون اگر کسی کو حرم میں تلاوت سننے کا موقع ملے،
تو وہاں پر وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو وہ چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو بھی ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ اس چیز کا معاملہ اللہ اور ہمارے درمیان میں ہے. اس میں کوئی تیسرا بندہ پارٹی نہیں ہے. اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ ہماری دلوں کی نیتیں جانتا ہے. تو ہم کو اگر ہم سچے دل سے یہ نیت کریں کہ یا اللہ ہم مرنے سے پہلے تیرا جو کلام ہے جو تو نے اس دنیا میں ہمیں ایک رول، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی مشینری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے. تو یہ ہماری زندگی گزارنے کا یہ مینول ہے. تو ہمیں اگر ہم یہ اس طریقے سے اس چیز کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ قرآن پاک صرف لوگوں کے مرنے پہ تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن پاک بچیوں کو قرآن پاک کے سائے کے اندر رخصت کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن پاک صرف اس لیے نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو ہم ناظرہ شروع کریں اور وہ اس کے بعد اس کی آمین ہو جائے، اس کا فنکشن ہو جائے. یہ قرآن پاک اس لیے نہیں ہے. یہ صرف قرآن پاک کا یہ مقصد نہیں ہے. قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر چیز کا اس میں اصول موجود ہے. اور قرآن میں جو چیز موجود نہیں ہے اس کی ایکسپلینیشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو ہمارے لیے رول ماڈل قرآن اور حدیث ہے اور اس میں ہر چیز اور بس آخری بات کر کے میں آج کا جو ایجنڈا ہے میں اس پہ شروع کروں گا کہ قرآن پاک کے اندر تین چار پانچ قسم کی باتیں ہیں جن میں جو ہے وہ وحدانیت کے اوپر، عقائد کے اوپر بات ہے، جس میں جو ہے وہ ہمیں جنت اور دوزخ اور اس طرح کی بے تحاشا متشابہات کے بارے میں بات ہے. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اس کا امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری اس دنیا میں وہ چیزیں ہمارے سامنے اس طرح نہیں ہیں. اس کی ایک مثال صرف سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے والے لوگ، ان کو اگر ہم کوئی بتاتے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی لوگ کہاں بیٹھے ہیں، کوئی پاکستان میں بیٹھے، میں سعودی عرب میں بیٹھا ہوں اور پتہ نہیں کون سے لوگ کہاں کہاں سے یہ جڑے ہوئے ہیں، 5 6 لوگ جو ہیں، تو کوئی یقین نہیں کرتا کہ کوئی 100 سال کے سے پہلے کہ کوئی ایسا طریقہ ہوگا کہ وہ بیٹھا ہوا وہاں پر بول رہا ہوگا اور آپ سب سن رہے ہوں گے. اسی طریقے سے موبائل ہے، وائی فائی ہے، ٹچ اسکرین ہے. ایون یہ اتنی چھوٹی سی چیز آج سے کوئی 30 سال پہلے کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایسی چیز بھی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر یہ چیز اس دنیا میں ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ آ گئی ہے تو ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک انسان ایسی ترقی کر سکتے ہیں کہ بالکل انہونی ہو جائے تو اللہ کی ذات تو کچھ بھی کر سکتی ہے. تو ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم کو یہی کہنا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، جو ہم نے سنا ہم نے اس کی اطاعت کی، ہم نے اس پہ ایمان لائے. ایمان بالغیب کا مطلب ہی یہی ہے. تو ایک تو یہ اس میں چیز ہے. پھر اس کے اندر قرآن کے اندر ہم جو پچھلی قومیں آئی ہیں ان پہ عذاب کے واقعات ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے ہیں. بنی اسرائیل کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو اللہ نے چنا تھا اور انہوں نے کیا کچھ غلطیاں کی تھیں، کیا کچھ انہوں نے حرکتیں کی تھیں، کیا کیا اللہ کا ان پر غضب آیا اور اس کی جگہ نئی قوم کو چنا گیا اور ان کو کیا گیا. لیکن ہمارے لیے میسیج ہے کہ اگر تم لوگ بھی وہی حرکتیں کرو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں مطلب احادیث میں، اور اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ جن قوموں پہ ایک چیز پر عذاب آیا ہے وہ شاید آج ہمارے مسلم دنیا میں یا پوری دنیا کے اندر وہ تمام گناہ ہو رہے ہیں. لیکن دیکھیں کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیزوں کو سمجھیں. یہی اسی چیز کے پیغام کے لیے یہ قرآن پاک ہے جو ہمارے لیے میسج ہے. اور پلیز آپ سب لوگ آج اللہ سے تہیہ کریں کہ ہم نے اس دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے جیسا بندہ جس کو کچھ پتہ نہیں تھا ان باتوں کا، اس کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے کہ اتنا میں نے کوشش کی ہے. اور میں دیکھیں میرا مقصد، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ترجمہ بتا رہا ہوں، میں کوئی آپ کو کوئی نئی بات بتا رہا ہوں، تو بلیو می میں تو اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتا. میں آپ لوگوں کو صرف ایک رستہ بتا رہا ہوں کہ جس سے مجھے کچھ چیزیں سمجھ آئی ہیں اور آپ لوگوں سے میں سورسز شیئر کرتا ہوں. میں نے وہ چیزیں کی ہیں، آپ لوگ یوٹیوب پہ یہ سارے موجود ہیں. اور میرا کوئی اس میں کوئی فائنینشیل پرپز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں تو اللہ سے بہت ڈر کے اور بہت اللہ کے سامنے عاجز ہو کے اس کر رہا ہوں کہ جو چیز مجھے سمجھ آئی یہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں آپ لوگوں تک پیغام پہنچاؤں کہ آپ لوگ بھی یہ چیز اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بیسیکلی میں یہ گفتگو اس طرح سے کرتا ہوں کہ میں کچھ گرامر اور کچھ گرامر کو، کیونکہ ہمارا مقصد عربی زبان کو سیکھنا عربی برائے عربی نہیں ہے، ہمارا مقصد اس کو قرآن کے ساتھ پاک کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا ہے. تو میں نے شروع میں میں نے سوچا کہ دعائیں اور کچھ قرآن پاک کی جو ایسی آیات ہیں جن کے اندر بہت زیادہ میسج ہیں اور جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہاں سے ہم تھوڑا تھوڑا شروع کریں گے. اور ہر آیتوں کے درمیان میں یا دعاؤں کے درمیان میں ایکچولی جہاں پر جو چیزوں کی گرامر کو میں بتا سکتا ہوں وہ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو پچھلے لیکچرز ہیں وہ آپ لوگ ضرور سن لیں.
ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے وہ لیکچر کا لنک بھیج کے اس واٹس ایپ پہ اور اس جگہ پہ جس منٹ پہ آپ کو چیز سمجھ نہیں آئی آپ مجھے بتائیں تو آئی ول بی ویری ہیپی کہ آپ لوگوں کو میں دوبارہ سے اس چیز کو ایکسپلین کر دوں گا. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر دفعہ ریپیٹیشن بہت زیادہ کرتا ہوں کیونکہ یہ شروع کی چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو آپ کے لیے آگے کا راستہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے اب ہم شروع کرتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری آیات کو میں نے چنا تھا اور اس کے اندر سے بیسیکلی میں اس دن ہم لوگوں نے یہ 285 اور 286 کی تھی اور میں اس دن یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن فار سم ریزن میں نہیں سٹارٹ کر سکا. لیکن آج میں یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے, اس میں جہاں جہاں پہ گرامر کی چیزیں آتی جائیں گی وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ, اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا ہے. کیونکہ الفاظ, کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں الفاظ سمجھ نہیں آتے. ہم یہ کوئی جو با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, پورا ترجمہ پڑھ لیں گے سمجھ ہمیں پھر بھی نہیں آئے گا کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ لگے گا کہ جو الفاظ ہیں ان کا کیا مطلب ہے. ایک بات, اور دوسری بہت اچھی بات یہ ہے کہ اردو جو پڑھنے والے لوگ ہیں, جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, ان کے لیے قرآن پاک سمجھنا بہت آسان ہے کیونکہ عربی زبان کے تمام جو حروف ہجی ہیں, حروف تہجی ہیں, وہ اردو زبان میں موجود ہے تمام. اس کے اندر ہماری زبان میں کچھ ایکسٹرا لفظ ہیں, جیسے پا عربی میں نہیں ہے, چا عربی میں نہیں ہے, ٹا عربی میں نہیں ہے, را عربی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے کے 5-6 الفاظ ہیں جو کہ عربی میں, گاف نہیں ہے عربی میں, باقی تمام الفاظ ہیں. تو یعنی کہ کوئی ایسا الفابیٹ نہیں ہے جو عربی زبان میں ہو اور اردو زبان میں نہ ہو. تو یہ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں آپ کوشش کریں کہ آپ یہ اس چیز کو اب آپ نے پریکٹیکل امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ بے شک آپ تلاوت کریں جس طرح آپ لوگ جو جس کی روٹین ہے, لیکن کچھ آیات کے اوپر اس طرح غور و فکر کریں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو پہلے میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر اردو کے کون کون سے لفظ نظر آ رہے ہیں, میجورٹی میں نظر آئیں گے. دیکھیں, اللہ ہم سب لوگ یوز کرتے ہیں, ماں کو 1 منٹ ہٹا دیں, فی کو 1 منٹ ہٹا دیں, سماوات اس میں آسمانوں کے بارے میں بات ہے. ٹھیک ہے, ارد یہ زمین کے بارے میں بات ہے, یہ تبدو یہ ہاں نہیں ہے لفظ, فی کو بھی ہٹا دیں. انفسکم میں نفس کا لفظ ہے, یہ خفیہ کے لیے لفظ ہے, تخفوہ یہ خفیہ کا لفظ ہے. یہ ہم حساب کتاب ہم بھی کہتے ہیں بھائی ہاں بھی میں تم سے حساب لوں گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم سب لوگ یہ استغفار کی بات کرتے ہیں, غفرہ یہ بہت زیادہ ظاہر بات ہے استغفار کے لفظ ہم یوز کرتے ہیں. یہ شہید چیز ہوتی ہے, یشا مرضی میں آتا ہے, اس میں عذاب آ گیا لفظ. ٹھیک ہے, یہ ہماری زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ قادر ہم اردو زبان میں بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح اگر ہم ہر آیت پہ غور کریں تو ہمیں بہت سارے, تو کوشش کریں کہ جب آپ کوئی ایک آیت پڑھیں اس کے اندر دیکھیں کہ اردو کے الفاظ کون کون سے آ رہے ہیں جو آپ کو سمجھ آتے ہیں, پھر آپ اس کا معنی دیکھیں اور پھر اس کی ترتیب دیکھیں تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سب سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں اس میں للہ. تو للہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس کے اندر 2 لفظ مل رہے ہیں, لام اور اللہ. تو جن لوگوں نے پہلے اٹینڈ کیا ہے ان کو میں بتاتا رہا ہوں. تو یہاں پر پھر یہ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک جو عربی کے کچھ الفابیٹس ہیں جن کے الگ سے اپنے مطلب ہیں. تو لام کے بہت سارے مطلب آپ کو نظر آتے رہیں گے مختلف لفظوں پہ, جگہوں پہ لام کا لفظ جو ہے, لیکن لام کا اٹ سیلف مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو لام کے مختلف طریقے سے یوز ہو رہا ہوتا ہے کہ لام اگر اس طریقے سے کسی کے شروع میں آتا ہے نا تو اس کے ہوتا ہے فور کے معنی میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ جب لام پلس اللہ یہ جب ملا تو یہ ہو گیا اللہ کے لیے. میں رائٹنگ کے لیے معذرت خواہوں کیونکہ یہ اسٹلٹ سے میں لکھ رہا ہوں اور یہ میرے لیے اس سے بہتر لکھنا بہت مشکل ہے, اس لیے میں معذرت خواہوں. لام اور اللہ. ٹھیک ہے, اللہ کا جو لفظ ہے وہ بھی مل کے بنتا ہے ال اور الہ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتا ہے یا مجھ سے بیچ میں انٹرپٹ کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے. اوکے, تھینک یو. جی جی آ رہی ہے, کلیئر آ رہی ہے. جی اچھا, یہ اللہ کا جو لفظ ہے یہ ال اور الہ سے مل کے بنتا ہے. الہ کہتے ہیں معبود کو, یعنی کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے, اور ال یہ جو لوگ عربی جن کو نہیں بھی آتی وہ بھی جب سنتے ہیں تو وہ ال کر ساتھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ال کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی دی. ٹھیک ہے, اور دی کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ کسی چیز کو ہم نے اسپیشل بنانا ہو تو اس کے لیے ہم ال کا لفظ ہوتا ہے. تو الہ کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی الہ جب مل کے بنتا ہے اللہ, تو اللہ دی اسپیشل الہ,
دا اسپیشل الہ. ٹھیک ہے, تو لا الہ الا اللہ میں بھی ہم جب بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی الہ جو ہے وہ اللہ جب ملتا ہے تو وہ مل کے اللہ ال اور الہ مل کے بنتا ہے تو وہ اللہ بن جاتا ہے. تو للہ ہی پھر لفظ آتا ہے ماں. ٹھیک ہے, تو ماں کے بھی بہت سارے معنی ہیں, لام کا اور بہت ہیں, وہ مختلف اوقات میں آتے رہیں گے. ایک مطلب میں آپ اور بتا دیتا ہوں لام کا, تاکہ آپ لوگوں کو انٹرسٹ پیدا ہوتا رہے. لام جو ہے وہ تاکید کرنے کے لیے آتا ہے. تو والعصر ان الانسان لفی خسر, تو یہ لا فی لام جب فی خسر بھی ہو سکتا ہے, فی کا مطلب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بے شک انسان خسارے میں ہے. سب سورہ عصر ہم پڑھتے ہیں, یہ لام لگانے کا مطلب ہوتا ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہ لام وہاں پر بھی جب آ رہا ہے نا, تو یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو لام جہاں پہ آئے تو آپ ذہن میں رکھیں گے ان میں سے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں, یہ لسٹ بنتی جائے گی, لیکن ابھی میں آپ کو 2 الفاظ بتا رہا ہوں کہ لام فور کے لیے معنی میں آتا ہے اور لام کسی جملے میں تاکید پانے کے لیے آتا ہے. وہ کس جگہ پہ کس معنی میں یوز ہو رہا ہے وہ آپ کو اس آیت کا یا اس جملے کا جو موقع محل ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پہ یہ کس مطلب میں یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے, ماں سوال کے لیے بھی ہوتا ہے, اور ماں یہاں پر جو کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, للہ ما فی السماواتی. ٹھیک ہے, تو یہ ماں کا لفظ آ گیا ہے, پھر اس کے بعد فی ہے, فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے, تو اس کے ہم یہ فی بے تحاشا جگہ دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے. فی کے ساتھ گرامر کے جو ضمائر ہیں پروناؤنس وہ مل کے آ سکتے ہیں. وہ ہم ابھی میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا, پچھلے سیشن میں نے بہت ڈیٹیل سے کیا تھا, آج بھی میں کوشش کروں گا کہ جو وہ پروناؤنز ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو انیشیل چیز ہوتی ہے نا وہ پروناؤنز ہیں. ہی, شی, اٹ, دے, یو, مائی, آئی, وی, یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے, یہ سب سے بیسک چیز ہے. پچھلے سیشنز میں میں نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا, بار بار میں کرتا ہوں, آج بھی میں کوشش کروں گا, لیکن ابھی ہم اس آیت کو پہلے ختم کر لیں تاکہ ہمارا مختصر جو ٹائم ہے ہمارا اس کو ہم پوری طرح یوٹیلائز کر سکیں. ٹھیک ہے, تو ہم واپس جاتے ہیں اس پہ. تو یہ دیکھیں للہ اللہ کے لیے, ماں جو فی السماواتی وما فی الارض. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر دیکھیں ماں کا میں نے آپ کو یہاں پہ مطلب بتا دیا کہ یہ جو کے معنی میں آ رہا ہے, لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ ماں ہمیں کوئی چیز نہیں ہے نا, تو ماں فی ہی, یہاں سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں نا وہ یہاں پہ ہر جگہ پہ لفظ آ رہا ہوتا ہے ماں فی, وہ ماں فی ایکچولی وہ ماں فی ہی ہوتا ہے, لیکن وہ ماں نہیں کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ماں سوال کے میں بھی ماں حاضہ, یہ کیا ہے, ماں سوال کے معنی میں بھی آتا ہے, ماں نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے, ماں جو کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر جو ماں آ رہا ہے نا وہ جو کے معنی میں آ رہا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ واو جو ہے, یہ واو بھی 2-3 الفاظ میں آتا ہے. یہ واو لام ما سوری فی الا الا, یہ میں بھی آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں, یہ سارے ان کو کہتے ہیں حرف جار. یہ جو ہیں یہ آپ سمجھ لیں پریپوزیشنز ہیں جو ہم جملوں کے اندر پر, میں, کی طرف. ٹھیک ہے, یہ جو ہم اردو زبان میں جب یوز کر رہے ہوتے ہیں نا, یا ان, ایٹ, ٹورڈز, یہ جو لفظ ہیں یہ ان کو عربی میں حروف جار کہا جاتا ہے. تو یہ جہاں پر یہ مختلف جگہوں پہ آتے رہیں گے, یہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا. یہ واو جو ہے اور کے معنی میں بھی آتا ہے, واو جو ہے وہ واللہ. اب قرآن پاک میں دیکھیں والتین والزیتون وطور سینین اور والشمس والقمر, تو یہ قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے. تو واو کا مطلب قسم کے معنی میں بھی ہوتا ہے, واو کا مطلب واو یا او یا کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اور کے معنی میں آ رہا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے. اچھا ایک اور یہ ہے کہ اگر یہ للہ آخر میں آتا نا تو یہ کم زور ہوتا, یعنی کہ ما فی السماوات و ما فی الارض للہ, اللہ کے لیے. لیکن یہ عربی گرامر کی یہ خاصیت ہے کہ اس ترتیب میں اگر پہلے یہ جملہ آ جائے تو یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کے ترجمے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اللہ ہی کے لیے ہے, یعنی کہ اور کسی کے لیے. اگر ہو سکتا ہے اگر یہ جملہ اس طرح لکھا ہوتا تو عربی کی لینگویج میں ہوتا کہ اللہ کے لیے ہے, یعنی کہ ہم عام اس میں سٹریس وہ نہیں ہوتا. تو یہ للہ پہلے آنے میں سٹریس پیدا ہو رہا ہے. یہ چیز آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ کو گرامرز کے تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ رول سمجھ آئیں گے, تو آپ کو پتہ گا کہ اللہ ہی کے لیے ہے بھائی, اور کسی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگلا ورڈ آ رہا ہے واہ, اور پھر ان آ رہا ہے. ان سے ملتے جلتے 3-4 الفاظ آتے ہیں, کہیں پہ یہ انا ہوتا ہے,
کہیں پہ یہ انا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے ڈفرینٹ مطلب ہوتے ہیں. یہاں پر جو ان کے مطلب میں آتا ہے نا, یہ شرط کے لیے آتا ہے. و ان, اور اگر, یعنی کہ اگر, اف یو ڈڈ, اف یو, یہ اف کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور اگر تبدو, یہ لفظ ہمارے زبان میں اس طرح یوز نہیں ہوتا. ابدا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, شاید جو پراپر اردو میں شاید یہ بھی وہاں پر بھی آتا ہو, لیکن یہ جو لفظ, یہ دو لفظ آ رہے ہیں یہاں پہ آپ آگے جملے میں دیکھیں گے, ایک تخفو ہے اور ایک تبدو ہے. ٹھیک ہے, جو ماں کا مطلب جو ہی ہوتا ہے, فی انفسکم. اچھا, اب یہاں پہ میں تھوڑا سا دوبارہ سے ایک چارٹ بنا کے میں آپ کو جو ضمائر ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. یہ ہر دفعہ میں بتاتا ہوں تاکہ جن جن لوگوں کو نے پہلے نہیں اٹینڈ کیا ان کو دوبارہ سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیے, ہم جب وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم یا جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو ہم یو کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم اپنے آپ کے بارے میں یا آئی یا وی کا لفظ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد جو ہمارے پاس موجود نہ ہو, جس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں, تو اس کے لیے یا تو ہم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, یا شی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, یا دے کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہمارے سارے الفاظ پورے ہو جاتے ہیں. ایک کے لیے بھی ہم یو کہہ رہے ہوتے ہیں, دو کے لیے بھی یو کہہ رہے ہوتے ہیں, دو سے زیادہ کے لیے بھی یو کہہ رہے ہوتے ہیں. آئی کا مطلب میں, عورت بھی ہوگا تو وہ بھی آئی کہے گی, اگر مرد ہوگا تو وہ بھی آئی کہے گا. ٹھیک ہے, وی جو ہے وہ ہم جہاں پہ دو چار لوگ ہوں گے وہ وی کہیں گے, ہی شی اٹ دے. تو اب اس کو ہم نے کوریلیٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے عربی میں کس طرح کے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے. اچھا, اور ایک چیز اور دوسری بھی چیز ساتھ ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر یو کے ساتھ ہم کہنا چاہیں تمہارا, یہ یو ہے نا, یو, تو یور اگر ہم کہنا چاہیں تو یور میں سب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تمہارا. آئی کے لیے مائی کا ہوتا ہے, وی کے لیے آور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہی کے لیے ہز ہوتا ہے, شی کے لیے ہر ہوتا ہے. اٹ کو میں ایک منٹ ہٹا رہا ہوں کیونکہ اٹ عربی میں نہیں یوز ہوتا. اور اٹ جو ہے وہ عربی زبان میں یا وہ مذکر میں آتا ہے یا وہ مؤنث میں آتا ہے. تو اٹ کا عربی زبان میں نہیں وجود ہے. اگر وہ کوئی بے جان چیز بھی ہے نا, پنکھا ہے, تو ہم عربی زبان میں, اردو زبان میں کہتے ہیں پنکھا چل رہی ہے, نہیں بولتے نا, ہم کہتے ہیں پنکھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو عربی زبان میں بھی کچھ الفاظ مؤنث کے طور پہ یوز ہوتے ہیں اور کچھ الفاظ مذکر کے طور پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو چاہے وہ بے جان بھی ہو تو یا تو اس کے لیے مذکر کا صیغہ یوز ہوگا یا اس کے لیے مؤنث کا صیغہ یوز ہوگا. تو اٹ کو میں ایک منٹ کے لیے کاٹ رہا ہوں, اٹ عربی زبان میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, اچھا, پھر دے کی جگہ دیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اور ان کا, اس کا اور یہ وہ اور اس کا, یہ شی ہی شی مرد عورت کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے, تو اب اس کو ہم کو ریلیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو عربی میں, کیونکہ اسی الفاظ کو تھوڑا سا بڑھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر یو ہے نا, یو سامنے میرے کوئی مرد ہے تو میں اس کو بولوں گا انتا. ٹھیک ہے, زیر یہ زبر کے طور پہ انتا. اگر وہ کیا اس کو کہتے ہیں, فیمیل ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے انتی. ٹھیک ہے, انتا انتی, یعنی کہ اگر میں کسی فیمیل سے مخاطب ہوں گا تو میں کہوں گا انتی. اگر کوئی کوئی مجھ سے مخاطب ہوا تو مجھے کہے گا انتا. ٹھیک ہے, اچھا, عربی زبان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ عربی زبان میں ایک کا لفظ کو واحد کہتے ہیں, اور جو دو لفظ ہوتے ہیں نا, تو انگلش میں تو ہمارے وہ جمع بن جاتے ہیں یا اردو میں بھی جمع بن جاتے ہیں. عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ وہاں پر دو کے لیے بھی الگ سے لفظ ہے. ٹھیک ہے, دو کے لیے جو لفظ ہے اس کو کہا جاتا ہے انتما. ٹھیک ہے, انتما, انتما. تو دو اگر مرد ہوں یا دو عورتیں ہوں ان کے لیے انتما کا لفظ آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا, اب دو سے زیادہ آ گئیں چیزیں, یا دو سے زیادہ مرد یا دو سے زیادہ عورتیں, اور یا پھر دو سے زیادہ لوگ جن میں مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں. ان کے لیے جو مرد سپیریئر کے طور پہ آئے گا تو اس کے لیے لفظ آئے گا انتم. ٹھیک ہے, انتم. اور دو سے زیادہ اگر عورتیں ہوں گی تو اس کے لیے لفظ آئے گا ان تننا.
یہ تھوڑی سی آپ اس کو اگر اپنے دل پہ بوجھ سمجھ کے کریں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل لگے گا، لیکن ہم سب اردو جب انگلش سیکھتے ہیں تو انیشیلی ہمیں اسی طریقے سے گرامر ہمیں بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک اور اس کی یہ بات ہے کہ یہ جو لفظ ہیں یہ یو کے ریپلیسمنٹ میں ہے. ٹھیک ہے، یہ یو کے ریپلیسمنٹ میں. اگر ہم یور کے ریپلیسمنٹ میں لائیں گے لفظ تو وہ، اچھا یہ شروع میں آتے ہیں. جب بھی یہ کوئی جملہ بولا جائے گا تو انتا یا انتی یا انتما یا انتم شروع میں آئے گا. ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ جب یور کے معنی میں آئیں گے تو وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ترتیب کے ساتھ آئیں گے اور وہ لفظ بدل جائیں گے. اور اب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کیونکہ قرآن پاک میں جو سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے نا وہ تمہارا یا اس کا، اس تمہارا یا اس کا. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے زیادہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو تمہارا، میرا، ہمارا، اس کا، یہ سارے یوز ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اب آپ اس کی اگزامپل میں آپ کو بھی دے کے کا لفظ بتاؤں گا تو آپ خود سوچیں گے کہ یہ سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے. اگر میں یہ کہنا چاہوں نا یور تو میں اس کے لیے بولوں گا کا. اب آپ اس کو ذرا سا سوچیں اور سوچیں کہ جب ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں سبحانک، ٹھیک ہے، و بحمدک و تبارک اسمک، تو وہ سب یہ کاف آ رہا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. وہ بھی ہم تیری ہم بیان کرتے ہیں. و تبارک اسمک، اور تیرا نام جو ہے وہ برکت والا ہے. تو یہ سب کے اندر جو لفظ آ رہا ہے یہ کا آ رہا ہے اور یہ اینڈ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ کو شاید سمجھ آ جائے یہ بات. ہم کسی کو کہتے ہیں، کسی نے ہمارا کام کیا تو ہم اس کو کہیں گے جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ کا جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اب آپ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اب آپ سوچتے جائیں، دیکھتے جائیں، اس اتنی سی چیز کو پیپر میں نوٹ کر لیں اور آپ ڈھونڈتے جائیں، آپ کو ہر جگہ پہ یہ کا یا کی، ابھی جو فیمیل کے لیے آئے گا وہ کی آ جائے گا. ٹھیک ہے. یا یہ کی کا لفظ کم آیا ہے قرآن پاک میں، زیادہ تر مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. دو کے لیے کما ہوتا ہے، یہ بھی قرآن پاک میں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ سوچیں اور آپ کو ان میں سے کوئی لفظ قرآن پاک میں نظر آئیں تو آپ ان کو انڈر لائن کریں. آپ کو خود یہ آہستہ آہستہ ووکیبلری بھی آپ کی بڑھتی جائے گی اور آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا ہو گیا، کی ہو گیا، کما ہو گیا دو کے لیے. ٹھیک ہے. اب جس طرح یہاں پر اس سے ہی ملتا جلتا لفظ یہاں پہ آ جائے گا، کم. یہ دو سے زیادہ مردوں کو اگر ہم کہہ رہے ہیں تو وہ کم آ جائے گا، اور دو سے زیادہ عورتیں ہیں ان کے لیے کننا آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، کا، کی، کما، کم، کننا. یہ میں نے اس میں جگہ نہیں ہے میرے پاس تو میں آپ کو اس طرح سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں توفیق دے. اگر مجھے سمجھ آ گیا ہے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. آئی کے لیے تو چھوٹا سا الفاظ ہے، وہ جو اس میں آئی کے لیے لفظ آتا ہے انا. ٹھیک ہے. انا، انا. ٹھیک ہے. اچھا، اور مائی کے لیے ایکچولی یہ اینڈ پہ آتا ہے. اس کی میں آپ کو ساتھ ساتھ اگزامپل دوں گا. جن لوگوں نے پہلے اٹینڈ کیا ان کے سامنے میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے ریپیٹیشن ہو جائے گی کہ اگر میں نے جو ہے نا یہ بولنا ہے مائی، تو میں اگر رب کی اگزامپل لے کے یا ان دونوں سب کے ساتھ کروں گا. ربو کا تمہارا رب، ربو کی میں کسی فیمیل کو کہوں گا ربو کی. رب کما تم دونوں کا رب، رب کم تم سب کا رب، تم سب مردوں کا رب، تم رب کننا تم سب عورتوں کا رب. اسی طریقے سے اب آپ کو سمجھ آ جائے گا ربی. دیکھیں قرآن پاک میں کتنی دعاؤں میں آتا ہے ربی. ٹھیک ہے. تو یہ ربی کا مطلب ہوتا ہے میرا رب، مائی گاڈ، مائی اللہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ یا ڈھونڈیں گے. اس کے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا مختلف جگہوں پہ شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب کچھ اور ہو رہا ہوگا، آخر میں آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب اس طرح سے. اور یا کے معنی بھی یا میں بھی آتا ہے، اور کئی دفعہ قرآن پاک میں جب یہ لکھا جاتا ہے نا تو کئی دفعہ یہ نی کے معنی میں بھی آتا ہے، سوری نی کے ساتھ بھی آتا ہے، ایڈ ہو جاتا ہے. تو یہ میں آپ کو دونوں کراس کر کے یہ سلیش کر کے لگا دی ہے کہ اگر اینڈ پہ نی آ رہا ہو یا ربی، تو یہ یعنی کہ کوئی بھی یہ ہر لفظ کے ساتھ اگر میں کہوں میرا پین تو میں کہوں گا قلمی. اب آپ سوچیں، اس طرح الفاظ سوچتے جائیں، اس کے ساتھ یا لگاتے جائیں، آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے آور. آور کے لیے بھی آسان ہے یہ، اور یہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں رب بنا،
ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ، یہ سارا جو نون الف نا آ رہا ہے نا، یہ یہاں والا آ رہا ہے، یہ آور کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اوپر والا بھی میں لکھ دیتا ہوں. یہ نون الف نا کو آپ یاد کر لیں. ربنا، اسی لیے ربنا نہیں پڑھنا یہ جو جب. اچھا ایک اور بات یہ کہ اگر آپ کو گرامر سمجھ آنی شروع ہوگی تو آپ یقین کریں آپ کی تجوید بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. پھر ہم کبھی ربنا نہیں پڑھیں گے، کبھی ہم انا نہیں پڑھیں گے. جب قرآن پاک میں جب آتا ہے انا آتا ہی نہ، تو سب لوگ پڑھتے ہیں. ہم پاکستان انڈیا میں جو ہماری جن کی نہیں ہے تجوید ٹھیک وہ انا پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کبھی بھی انا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ قرآن پاک میں جہاں پہ آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. تو وہاں پر وہ بولا جاتا ہے انا، بے شک ہم نے عطا کیا، انا اعطیناک الکوثر یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو پھر اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ ایکچولی نون الف نا ہے اور یہ ہمارے کے مطلب میں آ رہا ہے، تو پھر آپ کبھی غلط نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. اور جو وی کے لیے لفظ آتا ہے وہ ہوتا ہے نہنو. ٹھیک ہے، یہ بھی کم آتا ہے لیکن بہرحال یہ آپ کو پتا ہونا. یہ ترتیب سے جب آپ سمجھ رہے ہیں تو یا انا، آئی، نہنو، وی. اچھا اب یہ نیچے والے لفظ آ گئے، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس کے اندر دیکھیں جو ہی کے معنی میں آئے گا ہوا، یہ قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا ہے. هو الذی منزل الذی، یہ هو اللہ الذی لا الہ. ٹھیک ہے، ہوا، یہ ہوا کا لفظ جو ہوتا ہے ہی کے معنی میں آتا ہے. اور ہی کے معنی میں بھی، اور اس کے اندر کوئی بھی چیز جو مذکر میں استعمال ہو رہی ہے اس کے لیے بھی ہوا آئے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی لفظ ہے جو مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں تو اس کے لیے ہوا کا لفظ آئے گا. ٹھیک ہے، وہ یہ وہ کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور حز کے میں آئے گا نا تو یہ ایکچولی اس طرح لکھا جاتا ہے ہا، لیکن یہ جب ملتا ہے جیسے اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دوں گا ربو، یہ اس طرح لکھا جاتا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، یا عربی زبان میں اس طرح لکھا جاتا ہے ربو. تو ہو کا مطلب ہوتا ہے یہ ہم اس کی بات ہو رہی ہے. تو جب بھی اس طرح کا ذکر آ رہا ہوتا ہے تو ہو کا اگر اینڈ پہ آ رہا ہے، ابھی آپ کو میں ایگزامپل آئے گی تو میں آپ کو دکھا دوں گا. اب آپ سوچتے جائیں اس کو کہ یہ ہی، یہ جب ہز جب اس میں آنا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ جب آہستہ آہستہ جب سمجھیں گے تو آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. اچھا اگلا آ گیا ہر اور شی. تو یہاں پہ ہوا تھا، یہاں پہ ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ ہو کی طرح معنی میں آ رہا تھا، یہاں پہ ہا کے معنی میں آ جائے گا. یہ ابھی یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا اسی کے اندر آپ کو میں یہ دکھاؤں گا ہا کا لفظ آئے گا. ٹھیک ہے، وسعہا یہ بھی ابھی اور اسی آیت کے اندر آئے گا. میں آپ کو بھی کیونکہ ٹائم گزر رہا ہے، میں جلدی جلدی آپ کو یہ بتانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ایجنڈا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا اور ہا. اچھا اس کے بعد اب یہ دے کر رہ گیا. تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو کیا نام ہے اس کا، دو عورتیں یا دو مرد یا دو سے زیادہ عورتیں اور دو سے زیادہ مرد یا دو کمبائنڈ. تو دیکھیں دو کے لیے آئے گا ہما اور ہم. ٹھیک ہے، ہما اور تیسرا ورڈ آئے گا، ایم سوری یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، ہما اور تیسرا لفظ ہے ہننا. ٹھیک ہے، ہما، ہم، ہننا. یہ میں نے اس لیے ایک ساتھ لکھ دیا ہے کہ کیونکہ یہ دیر کے لیے بھی یہی ہے اور دے کے لیے بھی یہی ہے. فرق صرف کیا ہوگا، اگر ہم پہلے آ رہا ہے تو وہ دے کے معنی میں آ رہا ہے، اور اگر وہ ہم اینڈ پہ آ رہا ہے، جیسے اب اس کی ایگزامپل دوں گا. سارے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت دیکھیں، الف لام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. ٹھیک ہے، یہ ہم جو آ رہا ہے نا یہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے، دیر. ٹھیک ہے، ومما رزقناہم. ٹھیک ہے، تو یہ ہم جو ہے یہ اس معنی میں آ رہا ہے کہ ان کے لیے. ٹھیک ہے، یہ تیسرے تھرڈ پرسن ہے. یہ دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ پرسن، جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یا اردو میں یا عربی میں اس کے لیے جو ثقیل مشکل لفظ ہوگا وہ ہوگا متکلم، جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال اس کو متکلم ہی کہتے ہیں. سوری اگر میں غلط لفظ بول گیا ہوں. یہ ایک سیکنڈ، یہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے، وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے. اور جو موجود نہیں ہوتا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اس لڑکی نے یہ کیا، تو اس کے لیے یہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. یہ سیکنڈ پرسن ہے.
یہ فرسٹ پرسن ہے اور یہ تھرڈ پرسن ہے. سوری یہ تھرڈ پرسن ہے, یہ فرسٹ پرسن ہے اور یہ سیکنڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے, تو ہما, ہم اور ہننا, یہ تین الفاظ ہیں جو کہ شروع میں بھی آئیں گے. سورہ یہ ہننا دو سے زیادہ عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا سمجھنے میں, لیکن یہ جب آپ کو سمجھ آ گیا تو پھر آپ کو قرآن پاک میں یہ ضمائر ہی نظر آئیں گے آپ کو ہر جگہ پہ, کیونکہ ہر یقین کیجئے اب آپ اس بیک گراؤنڈ کو یہاں پہ جو ہم نے شروع کیا تھا انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, پھر ان کو جب ہم لوگوں نے یور کے معنی میں لایا تھا تو ہم نے کیا تھا کا کما کم, کی کما کننا, پھر یا تھا, نولف نا تھا, نہنو تھا, انا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے ہے. تو ہم واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے بات لے کے گئے تھے. اب آپ یہ دیکھیں, وَإِن تُبْدُوا, میں نے کہا تھا کہ اور اگر چھپا دیں, تم ظاہر کر دو, ما فی انفسکم. اب آپ کو دیکھیں سمجھ آ گیا, تمہارے نفسوں میں ہے. نفس جان کو کہتے ہیں, جو ہمارے جانوں کے اندر ہے, ہمارے نفسوں کے اندر ہے, ہمارے دلوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا, تو بیسیکلی یہ لفظ کا اب آپ کو کم سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کم کہا جائے تمہارے لیے, اور یہ سارے لوگوں کے لیے, دو سے زیادہ لوگوں کے لیے, جن میں مرد عورتیں دونوں شامل ہو سکتی ہیں یا صرف مرد ہو سکتے ہیں. او تخفوہ, ٹھیک ہے, او تخفوہ, آگے سمجھ بات, کہ یا تم چھپ ظاہر کرو گے یا تم کرو گے. آگے اس کے لیے آگے جملہ آ رہا ہے یحاسبکم. اچھا, اس کے اندر ایک چیز رہ گئی تھی, وہ میں آپ کو وہ بھی ایک منٹ بتا دوں. اچھا, جو ہوتا ہے نا, ہم جو بیسیکلی جو عربی زبان کے تمام الفاظ ہوتے ہیں نا, وہ تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. یا وہ اسم ہوتا ہے, یا وہ فعل ہوتا ہے, یا وہ حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسم, فعل اور حرف. ابھی جو میں نے ساری باتیں آپ سے کی ہیں نا, یہ اسم کی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد فعل آتا ہے اور حرف آتے ہیں. یہ حرف جو ابھی بات یہ کی ہیں, یہ جو یہ پریپوزیشنز آ رہی ہیں, جو بیچ بیچ میں الفاظ آئیں گے, وہ حرف ہوں گے جن کا الگ سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. جیسے ماں یہاں پہ ایک حرف کے طور پہ آ رہا ہے, اس طریقے سے. تو جو دوسری جو چیز ہے نا کیٹیگری, وہ فعل ہے. فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کا ہونا, کرنا, ہونا, اور وہ ود ریفرنس ٹو زمانہ, کہ یا تو وہ پہلے ہوا ہوگا, یا ابھی ہو رہا ہوگا, یا بعد میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو جو ہم کہتے ہیں پاسٹ ٹینس, پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس, تو وہ بیسیکلی یہ تینوں جو چیزیں ہوتی ہیں فعل کے اندر, اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. یا ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ماضی میں, یا اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے مضارع میں. ٹھیک ہے, تو عربی زبان میں جو بیسیکلی جو کام پہلے ہو چکا ہے نا, تو وہ ماضی میں آتا ہے, اور کام اگر ہو رہا ہے یا ہوگا, وہ دونوں مضارع میں ہیں. کیونکہ ایکچولی جو پریزنٹ ہوتا ہے وہ حال بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, وہ حال تھوڑی دیر کے بعد ماضی ہو جاتا ہے, جو چیز ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ آگے اس کی مزید ڈیٹیلز آئیں گی, لیکن فار دا ٹائم بینگ سمجھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ فعل کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, یا وہ ماضی ہوتا ہے یا وہ مضارع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں پر کسی, اچھا دیکھیں یہ جو الفاظ تھے نا, یہ جو بھی آئے تھے, یہ والے سارے, یہ سارے جو تھے, ان کے اندر زیادہ تر جو باتیں ہو رہی تھی نا, وہ اسم کی باری, یہ اسم ہے. سما جو ہے نا, اسم کسی چیز کا نام, چیز, جگہ کا نام, وہ ساروں میں آتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں, یہ بھی وہ ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, اسم ہے, یہ بھی اسم ہے. یہاں پہ یہ پہلا جو لفظ آ رہا ہے نا, محاسبہ کرے گا, یہ کسی کام کے بارے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ فعل آ گیا. اوکے, تو جب فعل آئے گا نا, تو فعل کے آگے, فعل کے شروع میں کچھ نشانیاں لگتی ہیں. اس سے ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر وہی جو ہم نے بات کی ہے نا, کہ وہ تم کر رہے ہو, میں کر رہا ہوں, ہم کر رہے ہیں, وہ کر رہا ہے, ان کے معنی میں آئے. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر یہ چار الفاظ آپ کو یاد کر لیں, اور اس سے آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, کہ اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے نا, وہ حساب کا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو آپ, اس کے پیچھے اگر الف لگ جائے تو وہ ہے فار می. اس کی ایگزامپل ایک اور بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا. اوضو کی ایگزامپل میں ہر دفعہ دیتا ہوں. اگر اوضو سے پہلے الف لگ گیا نا, تو اس کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر الف اور حساب ملے گا نا, اس میں زیر زبر پیش کیا ہوگا, ایک لمحے کے لیے اس کو چھوڑ دیں. لیکن اگر الف پہلے آ رہا ہے نا کسی کام کے, کسی فعل سے پہلے, تو وہ اس کا ہوگا کہ وہ میں نے کام کیا ہے کوئی. ٹھیک ہے, اچھا, اگر یہ الف کی جگہ نون آ جائے تو یہ نوزو بن جائے گا. اس کا مطلب ہوگا ہم پناہ مانگتے ہیں.
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر یہاں پہ یہاں پہ اس سے پہلے آ گیا نا نحسبو، فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل صرف آپ کو دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر اس سے پہلے نون کا لفظ آ جائے نا اس کا مطلب ہے ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ ہمارا مطلب آ جائے گا. اگر اس سے پہلے یا آ جائے، جیسے کہ یہاں پر ہے، جہاں سے یہاں پر کیا آ رہا ہے، یہ اب آپ یہ دیکھیں اس کو، یہ یا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہوگا کہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حساب کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اللہ کے لیے ہو رہا ہے. سمجھ آئی؟ یہ اس کا یہ یا کا مطلب آنا ہے کہ یہ یا ہو رہا ہے کہ وہ حساب کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور چوتھا جو لفظ رہ گیا وہ ہے تا. یہ اگر یوزو ہوتا وہ پناہ مانگتا ہے، تعوذو تم پناہ مانگتے ہو. اسی طریقے سے یہ چار الفاظ آپ یاد کریں، الف، نون، تا، یا. اگر کوئی ایسا لفظ آئے کہ جو فعل ہے، جس میں کسی کام کا ہونا آ رہا ہے، اور ان سے پہلے اگر آپ کو یہ الف، نون، تا یا میں سے آئے، تو آپ کو یہ سوچنا ہے الف از فار می، نون از فار ہم، تا از فار یو، اینڈ یا از فار ہی. یہ اس میں یا بھی یا میں سارے آ جائیں گے. یا میں وہ بھی یا میں جو ہے مذکر، مؤنث، کیا اس کو کہتے ہیں، جمع، یہ سارے آ جائیں گے. تو ابھی آپ فی الحال فار دا ٹائم بینگ اگر الف کا لفظ آ رہا ہے تو وہ میرے لیے ہے، نون کا لفظ آ رہا ہے وہ ہمارے لیے ہے، تا کا مطلب ہے تمہارے لیے ہے، یا کا مطلب ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یحاسبکم باللی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حساب کرے گا. اور کس کا کرے گا؟ تمہارا کرے گا. تو دیکھیں، یا مطلب وہ کرے گا، حساب کرے گا. کس کا کرے گا؟ تمہارا کرے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ اس جملے کو دوبارہ سے پڑھیں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. ٹھیک ہے، کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. کون؟ یہ اس کے بارے میں بات کر کے کہہ رہے ہیں ساتھ اس کے، تو اس ساری باتوں کے ساتھ کرے گا. کون کرے گا؟ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کرے گا. تو میں پھر یہ دیکھیں، ہم لوگوں نے اتنی سی دیر میں یہ آیت پڑھی ہے، لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اب اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے وہ فا کا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، پس. ہم کہتے ہیں نا کہ سو دیٹ، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دین. یہ اس کے معنی میں فا کا لفظ آتا ہے. فا کا مطلب اسی طریقے سے آتا ہے. سین کا مطلب بھی شروع میں جب آتا ہے کہیں تک سید زک کرو، تو پھر کرو تم اللہ کا ذکر کرو. تو یہ فا اور سین جب شروع میں آتے ہیں تو اس کے اس طرح کے مطلب ہوتے ہیں پس میں. یغفرو، یہ دیکھیں پھر یا آ گیا، وہ بخش دے گا. فا، اب یہ میں اس کو ایک دفعہ میں لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی. تو اس میں دیکھیں یہ فا آیا ہے، پھر یا آیا ہے، پھر غفر آیا ہے. اب آپ اس کو دیکھیں یہاں پہ جو یہ لکھا ہوا ہے فَيَغْفِرُ. ٹھیک ہے، فَيَغْفِرُ، پھر کیا کرے گا؟ وہ بخش دے گا. لِمَئیں، جس سے، اچھا لِمَئیں میں نا دو لفظ ہیں، ایک لام ہے اور من ہے. تو یہ من بھی ایک ایکسٹرا ہے. دیکھیں اب جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، تو یہ من سے ہے، تو لام اور مین من مل کے بنتا ہے جس سے. ٹھیک ہے، بیسیکلی ہونا چاہیے جس کے لیے، لیکن اس کو جب یہ لفظ جب مل جاتے ہیں تو کئی دفعہ ان کے مطلب میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے. لمئی، جسے کیا کرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب اس کی، اللہ یہاں پہ دیکھیں پیچھے ماحول کیا بنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہے کہ سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے، جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. تو اگر کوئی بندہ کوئی ظاہر کر دے جو دلوں میں ہے یا چھپا لے، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کر لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کی رضا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. تو اب دیکھیں، اب یہ میں نے آپ کو جو یا اور اس کو سمجھایا، اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کسی کو جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اور بے شک اللہ اللہ پر، اللہم صلی علی محمد، یہ پر کے معنی میں آتا ہے، ایڈ کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کلی کے ساتھ میں آپ کو دو لفظ اور بتا دیتا ہوں جو بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں. اس طرح آپ اپنی وکیبلری بناتے جائیں. کلی کا آتا ہے، پھر بعد آتا ہے، اور اکثر آتا ہے.
ٹھیک ہے. تو کلی کا مطلب ہوتا ہے آل، بعد کا مطلب ہوتا ہے کچھ، اکثر کا مطلب ہوتا ہے میجورٹی. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ سوچیں یا دیکھیے گا کہ بہت دفعہ یہ الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں. ان یہ کل کا مطلب ہے، کلی کا مطلب یہ آتا ہے، بعد کا مطلب آتا ہے، اکثر کا آتا ہے. تو یہ آپ اپنی وکیبلری میں یہ کر لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے کچھ بعد کا مطلب ہوگا، اس میں سے کچھ اکثر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے، یہ آپ آئے جو ہے یہ بہترین آیت ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. واللہ علی کل شیء قدیر، قادر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ. ٹھیک ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اگین. کیونکہ یہ قرآن پاک کی جو آخری، سوری، سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملی تھیں، اور پورا قرآن پاک اس دنیا میں نازل ہوا ہے. اور جو قرآن پاک کی یہ جو آخری دو آیات ہیں، ہم لوگ بس انشاءاللہ 15 منٹ میں ختم کریں گے. اللہ آپ سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اگر کوئی بات پلیز سمجھ نہ آئے تو مجھے بتا دیجئے، میں ریپیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ میں باتیں بے تحاشا باتیں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، تو آپ لوگ اگر پچھلے جو سیشنز ہیں وہ سن لیں تو آپ کو اگر کوئی اس میں سے کسر رہ گئی ہے تو وہ بات پچھلی دفعہ میں نے دوبارہ ریپیٹ کی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا. آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون. تو اس میں آمنا میں دیکھیں ایمان کا لفظ آ رہا ہے، رسول بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں، نازل کا بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں، مومن کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں، رب کا بھی یوز کرتے ہیں. اب اس کے اندر کچھ وہ لفظ آ رہے ہیں جو میں نے، جن میں سے بہت سارے لفظ میں نے آپ کو بھی بتائے ہیں. ٹھیک ہے. آمنا ایمان بھی ہوتا ہے، امن بھی ہوتا ہے، سکون بھی آتا ہے. ساروں کے مطلب آمن رسول، ایمان لایا، رسول، بما، اس پر، بیما، یہ اچھا بی، یہ حرف جر کی ایک لسٹ ابھی آج کے اسی دیکھیں اتنی سی آیات کے اندر ہم لوگوں نے کتنے سارے حرف جر پڑھے ہیں. تو میں آپ کو اس میں سے کچھ بتاتا ہوں. با حرف جر ہے، بسم اللہ ود کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو لام بتایا تھا، فور کے لیے. اچھا. اس کے بعد آیا تھا فی، ان میں. ٹھیک ہے. اچھا. اب یہ اگلا آ رہا ہے، ابھی یہاں پہ ابھی آپ کو دکھاؤں گا. الا، ٹورڈز، کی طرف. ٹھیک ہے. الا، پر، ایٹ. ٹھیک ہے. اور کیسا آیا تھا؟ من، سے. ٹھیک ہے. فرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد. الا جو ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکم، چل اپنے رب کی طرف. الا ٹورڈز. فی تو دیکھیں بار بار آتا ہے. للہ ما فی السماوات، لام آ گیا فور. ٹھیک ہے. اور با، اور ایک اور آتا ہے، یہ کاف آتا ہے. کاف دوسرے معنی میں بھی میں نے آپ کو بتایا نا، لیکن کاف جو ہے لائک کے معنی میں بھی آتا ہے، کی طرح، لائک. اس کی اگزامپل ہے سورہ قاریہ کے میں دیکھیں، کل فراش المبسوس و تکون الجبال کل اہن المنفوش. ٹھیک ہے. تو کاف جو ہے نا لائک کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ آپ کو دیکھیں ویسے کاف کا جو ابھی نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کا کی کما والے میں، وہ اینڈ پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح کسی چیز کے ساتھ آ رہا ہے نا تو وہ کا لائک ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بسم اللہ میں آتا ہے، اعوذ باللہ میں آتا ہے ود. ٹھیک ہے. لام کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، فی کا میں نے بتا دیا، الا کا مطلب بتا دیا، اللہ کا بتا دیا، من کا بتا دیا، کا حت حتیٰ بھی ہے ایک. ٹھیک ہے. ٹل، حتیٰ، کب تک، ٹل. ٹھیک ہے. اچھا. اینی ویز واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ختم کریں. آمن الرسول بما کے ساتھ، ابھی جو آیا تھا نا تو با ود ہے، تو یہ مل کے بن گیا اس پر جو، بما انزلہ، جو نازل کیا گیا اس پر، الیہ. دیکھیں الا اور ہی، اب یہ ہی جو ہے نا وہ ہو ہے، یہ وہی جو ہو ہے نا وہ یہاں پر ہی کی میں اس طرز میں آ رہا ہے. تو اس الیہ از الا پلس ہو. تو ہے نا ہو کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ اس کو وہ دوبارہ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو چارٹ ہم نے بنایا تھا. یہ دیکھیں یہ ہو آیا تھا یہاں پہ، رب ہو. اسی طریقے سے یہ یہاں پہ الیہ جو آ رہا ہے اس کی طرف. یہ دیکھیں آمن رسول بما انزل الیہ من ربی ہی. ٹھیک ہے. یہ من سے اب اس کے رب کی طرف سے.
ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا ہے کہ ایمان لایا رسول، اور یہ آخر میں دوسرا لفظ آ رہا ہے اس کے لیے مومنین اور مومنین. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام جو سوری اللہ کا رسول ایمان لایا، اور مومن بھی ایمان لائے کس پر؟ اس کی طرف، اس پر ایمان لائے جو اس کی طرف ان کی طرف بھیجا گیا. یعنی کہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا جو رسول ہے اور مومن جو ہیں وہ کیا کیا، انہوں نے اس پر ایمان لائے جو اس کی طرف بھیجا گیا اس کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ اب آپ کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. یہ لفظ لکھیں اپنی، میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ الفاظ آپ لوگ لکھتے جائیں، اور آپ اس کو پھر ایک پیپر رکھیں، اور جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ ان میں سے دیکھیں کہ کون کون سے لفظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو اگر آپ ہیبٹ بنا لیں کہ 2-3 آیتوں کو بھی اس طریقے سے اس فلٹر کے اندر گزارنا شروع کریں گے نا، تو آپ کو یقین کریں قرآن پاک سمجھنا آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا اگلا جملہ، کل آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اب دیکھیں، اب آپ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، اب آپ کو بہت سارے لفظ سمجھ آ جائیں گے. کل تمام، ہر ایک، آمنا ایمان لایا، وہ سب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہی پچھلے جملے کو کنٹینیو کریں کہ کیا تھا کہ رسول اور مومن جو ہے نا ایمان لائے تھے ان پر جو نازل ہوا. تو اب کیا کرتے ہیں؟ کل آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، و ملائکتہ، ملائکہ، و کتبہ، اس کی کتابوں پہ، و رسولہ. اب آپ دیکھیں، اب آپ کے لیے یہی جملہ سمجھنا آسان ہو گیا نا ود ایکسپلین. اب آپ کو اس پہ دیکھیں سب کے اندر یہاں پہ رسول کے ساتھ ہی آ رہا ہے، وہی وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی کتاب، اس کے ملائکہ اور اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں اب آپ کو سمجھنا آسان ہو گیا. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ٹھیک ہے، اچھا اب اگلا جملہ آ رہا ہے یہ لا. تو اب لا کے لیے نا بہت سارے الفاظ یوز ہوتے ہیں کہ جو نہیں کے معنی میں ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک لمحے، میں نے یہ ڈھونڈ کے نکال کے رکھے ہوئے تھے، میں آپ کو یہاں سے 1 منٹ کے لیے دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ سارے الفاظ لا، کلا، لن، لم، لیسا، یہ سارے نہیں کے معنی میں یوز ہوتے ہیں. اب کوئی دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے فیوچر، کوئی فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے، کوئی پاسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے جو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہرگز کے معنی میں کہیں کہ یہ تو ہرگز نہیں. تو بیسیکلی جس انداز میں لا الہ کے اندر لا آ رہا ہے نا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو عمران خان جملہ بولتا ہے لا ایبسولوٹلی ناٹ. تو یہ ایکچولی یہ لا جو عربی زبان کو جو سمجھتے تھے وہ اس لیے پریشان ہو گئے تھے کہ بھائی کیونکہ وہ اللہ کے نام سے واقف تھے، وہ کہتے تھے لیکن وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. تو یہاں پر جب آ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا لا الہ، تو عرب کو سمجھ آ گیا، اس لیے وہ پوری قوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو یہ ایبسولوٹلی ناٹ کے انداز میں ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. تو یہاں پر اس انداز میں نہیں آیا. تو یہاں پر جو یہ لام آیا ہے، یہ سمپل لا ہے، لا نفرقو. یہ اس انداز میں نہیں آیا جس انداز میں لا الہ الا اللہ میں آ رہا ہے. لیکن بہرحال یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھا صرف یہ بات. ٹھیک ہے، لا نفرقو. تو اس میں دیکھیں، اب آپ دیکھیں کہ ذرا سا غور کریں، یہ نون آ رہا ہے. تو نون میں نے آپ کو بتایا تھا فرق، یہ اور فرق ہے، یہ جسے ہم کہتے ہیں فرق کرنا، کوئی تفریق نہیں کرنا. تو بیسیکلی یہ وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں تفریق کے لیے یوز کرتے ہیں، فرق کے لیے یوز کرتے ہیں. اور یہ لا ہو گیا نہیں، نون آ گیا، ہم نہیں فرق کرتے. اگر یہاں پہ الف ہوتا تو میں فرق نہیں کرتا، تو فرقو ہوتا تم فرق نہیں کرتے، یو فرقو ہوتا تو وہ فرق نہیں کرتے. تو یہاں پہ نون آیا ہے تو دیکھیں نون کے ساتھ ہم آ گیا، لا نفرقو. ٹھیک ہے، اچھا بینا، ہم بولتے ہیں ما بین، بین درمیان میں. ٹھیک ہے، لا نفرق بینا احدم من رسلی. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ لوگ پچھلے والے ہیں کہ سب جو رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں وہ ان میں کوئی فرق نہیں کرتے. لا نفرق بینا احدم من رسلی، رسولوں اس کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے وہ کسی میں احد ایک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ کسی ایک کو فرق نہیں کرتے. تو اس کا دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اور یہ پیغام ہمیں پہنچانا چاہیے. ایون جب ہم اپنے اہل کتاب لوگوں سے، خاص طور پہ ہماری یہودی تو ہمیں نہیں ملتے لیکن کرسچنز ہمیں آس پاس ملتے ہیں، تو ہمیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہی نہیں ہوتے جب تک ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو دس از اے ریالٹی کہ ہم کسی بھی نبی میں فرق نہیں کرتے. یس، جو ہمارے آخری پیغمبر ہیں وہ ختم نبوت کے اینڈ پہ ہو گئے ہیں اور وہ ہمارے لیے سب سے سپیریئر ہیں، لیکن ہم اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لائے ہیں کہ وہ سارے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے.
ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ اس بات میں لا نفرق بین احد من رسلی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کس دو بھیجے ہوئے رسولوں میں فرق نہیں کرتے. تو وہ کیا کہتے ہیں اگلا دیکھیں قالو قالو ہم کہتے ہیں قالا یہ ہم اس کا قول ہے یہ وہی لفظ ہے یہ جو ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں قول کے معنی میں. وقالو انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا. تو دیکھیں اس سمینا میں نون الف نا اور یہاں پہ اطعنا میں نون الف نا آ گیا تو اس سے تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہماری بات ہو رہی ہے. سمینا میں سما ہے سماعت ہم لوگ اردو میں لفظ بولتے ہیں سمینا اور اطاعت ہم لوگ اردو زبان میں بولتے ہیں. وقالو سمینا ہم نے انہیں کیا کہا کہ ہم نے سن لیا و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی. اور اس پہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم رب اجعلنا منہم کہ اللہ میاں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے چونکہ جو کہتے ہیں سمینا و اطعنا. اور اب آپ دیکھیں غور سے ہر بندہ اپنا انالیسس کرے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے. وہ کہتے ہیں کہ گناہ کوئی کرے جا کے ایسی جگہ کرے جہاں پر اللہ ہمیں دیکھ نہ رہا ہو. تو اگر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کہیں ہم چوری کر رہے ہوں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں کسی کا حق مار رہے ہیں تو کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں مجھے بھی بتا دیں اور خود بھی ڈھونڈ لیں کہ جہاں پہ اللہ ہمیں نہ دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی جگہ ہمیں نہیں مل سکتی کیونکہ دیکھیں اس آیت میں کیا آ رہا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سب اللہ کے لیے ہی ہے. تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر جگہ حاضر ہے اللہ ہر جگہ میں ہمارے دلوں میں جو خیال آتے ہیں وہ ہمیں ہمارے سے پہلے ہمارے رب کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کے لیے دیکھیں اب اس آیت کا اثر ہی ڈیفرنٹ ہوگا. اور یہ اس آیت کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. اس کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے. تو آپ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیات جو ہیں وہ پڑھ کے سوئیں کیونکہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ ملی تھی یہ اس دنیا میں نازل نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک وہی دیکھیں استغفار کا لفظ ہے. اور کیا کریں کا تیری مغفرت چاہتے ہیں غفرانک. یہ بار بار ہمیں جب بھی ہماری زبان خالی ہو تو ہمیں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. غفرانک ربنا و الیک المصیر. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں. ربنا و الیک المصیر. اب اس کے اندر دیکھیں ربنا اے ہمارے رب وا اور الیکا تیری طرف الا طرف کی کا آ گیا تیری طرف. مسیر یہ ہمارے زبان میں نہیں اتنا زیادہ یوز ہوتا لیکن یہ پلٹنے کے لیے. ٹھیک ہے. پلٹنے کے لیے جانے کے لیے ہم نے تیری طرف ہی پلٹ کے آنا ہے. اچھا آگے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں اس میں کیا ہے لا وہی نہیں ہو گیا یکلفو. یہ یکلفو میں دیکھیں وہ تکلیف دے رہا ہے یا کا لفظ آ رہا ہے اور یہ تکلیف ہے وہی جو ہم تکلف کا لفظ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں تکلیف کا مطلب بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو تکلیف کا ہم کہتے ہیں نا میں نے آپ کو تکلیف دی. وہ تکلیف کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے ہم جا کے کسی کو سوئیاں چبھو رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم نے کسی کو فون کر کے ہم اس کو معذرت کر کے ہم کہتے ہیں کہ سوری میں نے آپ کو تکلیف دی یہ ذرا کام. تو یہ وہی الفاظ میں ہے یہ اس کا مفہوم وہی ہے کہ یا لا یکلف اللہ اللہ نہیں تکلیف دیتا نفسن کسی بھی نفس کو الا مگر یا سوائے وسعہا. اچھا اب آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی اب آپ کی جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ دیکھیں کہ نفس کا جو ورڈ ہے نا وہ عربی زبان میں مؤنث کے طور پہ یوز ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر یہ نفس کی بات ہو رہی ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو یہ نفس کی وسعت کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں یہاں پر اس کے لیے ہا کا لفظ آیا ہے. جو ہا کا لفظ جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا ہو میل کے لیے ہے مذکر کے لیے اور ہا جو ہے وہ مؤنث کے لیے. یہ جو چارٹ میں آیا تھا آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. میم سوری میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو یہ دیکھیں یہاں پر جو میں نے یہ لفظ لکھا تھا نا ہر اور ہر تو یہ ہا کا لفظ تھا. ٹھیک ہے. اگر یہ نفس جو ہے مذکر ہوتا تو یہاں پہ ہو ہوتا. یہاں پہ اس کی جگہ یہ ہو کا لفظ آتا. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ وسعہ ہوتا پھر. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیونکہ نفس جو ہے یہ مؤنث ہے تو مؤنث کے ساتھ مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ٹھیک ہے. اچھا لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. اچھا اب یہ نا لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ آیت جب ایکسپلین کی تھی نا تو اس میں تھوڑا سا اس میں کنفیوز ہوا تھا اس کے مطلب کو سمجھنے میں. اس میں کچھ جگہوں پہ انہوں نے نیکی اور برائی کے بارے میں کہا ہے. دونوں کا مطلب کسب ہے. کسب جو ہے نا کسی چیز کو کمانے کو کہتے ہیں. تو
کچھ تفاسیر میں مجھے لگا ہے کہ انہوں نے بتایا گیا ہے کہ نیکی کے بارے میں ہو رہا ہے، اور کچھ تفاسیر میں اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی سی اس طرح سے کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایک کام جس کا افیکٹ آپ پر بھی ہے دوسروں پر بھی ہے، کوئی اگر آپ ایسا کام کریں کہ جیسے اگر میں اس وقت آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے بھی ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو بھی ہو رہا ہے، تو یہ ایسی چیز فائدہ مند جو چیز ہوگی، یا یہ برائی کے معنی میں بھی آئے گا کہ اگر میں کوئی آپ کو فلمیں اور گانے اور غلط باتیں میں آپ کو بتانا شروع کر دوں، یا میں آپ کو کوئی گمراہی کی باتیں بتانا شروع کر دوں، تو وہ میرے بھی حصے میں جاری ہوں گی اور آپ کا بھی اس کو اثر مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی کچھ تفاسیر میں کچھ جگہوں پہ مجھے اس کا مطلب یہ ملا ہے، لیکن بہرحال آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہے کہ اس کو کیا کریں، لہا اسی کے لیے ہے، ما کسبت و علیہا مکتسبت. اب دیکھیں ساری بات کس کی ہو رہی ہے، نفس کی بات ہو رہی ہے، تو دیکھیں یہاں پر بھی ہا آ رہا ہے، دیکھیں پھر فیمیل کا صیغہ یوز ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں ہا آ رہا ہے، کیونکہ یہ سب نفس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی نفس نے کمایا، یعنی کہ یہ دونوں میں کہہ رہے ہیں کہ اچھا کرو یا برا کرو. میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ تم نے اگر اچھا کمایا تو وہ بھی تمہارے لیے، اور اگر برا کمایا تو وہ بھی تمہارے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایکسپلینیشن اس طرح سے ہے، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. اب آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اس لفظ کو چھوڑ دیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے نہیں کراس کرتا. جہاں تک جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم ابتدائی لیول پہ اگر آپ کو یہی بات سمجھ آ جائے کہ جو اس آیت کے مطلب میں مفہوم میں کہ کیا اس میں کہا جا رہا ہے، نفس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ہاں یہاں پہ وہی صیغہ آ رہا ہے کہ جو اس نے کمایا ہے نا وہ اس کے لیے ہی ہوگا، چاہے وہ اچھے نیکی کے اگر آپ اس کو اس مطلب میں بھی لے لیں کہ نیکی کمائی ہے تو بھی وہ اسی کے لیے، اور اگر اس نے کوئی گناہ کمایا ہے تو بھی اسی کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے آ رہا ہے بات، رب بنا، اے ہمارے رب، لا تواخذنا. تو لا کا مطلب نہیں ہے تواخذنا تو مواخذہ، یہ تواخذنا کے اندر جو لفظ آ رہا ہے نا مواخذہ ہے، جو ہم اپنے زبان میں بھی یوں کرتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہارا مواخذہ کروں گا، میں تم سے میں حساب لوں گا. ٹھیک ہے، تو لا تواخذنا کہ اللہ تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا. ان میں پہ شرطیہ میں آیا تھا نا، ان یہاں پہ آیا تھا، یہاں پہ وَإِن تُخْفُوا، یہ وہی والا ان ہے، کدھر گیا یہ ان. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر بھی وہی والی بات آ رہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سوری ربنا لا تواخذنا ان نسینا. تو دیکھیں ہماری اپنی زبان میں ہم کیا نسیان کا لفظ یوز کرتے ہیں، بھول گیا ابھی نسیان، تو یہ نسیان بھولنے کے لیے ہوتا ہے. خطا کا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے سے مواخذہ نہ کرنا. ان نسینا او اختانا، او کا مطلب یا میں آتا ہے، واو کا مطلب واو بھی آتا ہے یا کے مطلب میں، اور یہ او بھی آتا ہے یا کے مطلب میں. ٹھیک ہے، کہ ہم سے اگر بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. ٹھیک ہے، بھول جانا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ تھی وہ بات اور ہم نے بھول گئے پھر بھی، اور ہم نے وہ غلطی کر لی. اور خطا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم نے خطا سے یہ بات کر لی، لا علمی میں ہم نے ایک بات کر لی. تو دونوں صورتوں میں اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں ہر وقت ہر انسان یہ دعا کا کی ضرورت ہے اس کو، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا. ٹھیک ہے، اچھا ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہیں، تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اب دیکھیں اس کے اندر لفظ ہم ڈھونڈتے ہیں، یہ حمل کے معنی میں یوز ہوتا ہے. جو حمل بھی جو پریگننسی کا ہوتا ہے وہ بھی حمل اس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ کوئی ایک چیز اگر کسی پہ وزن پڑ گیا تو یہ اسرن بوجھ ہے. تحمل علینا، علا میں نے آپ کو بتایا تھا نا پر، ہم پر، اسرن بوجھ، کما یہ کاف آیا تھا نا کی طرح، جیسا. تو یہ کا اور ماں میم مل کے، میم الف ماں مل کے نا، ماں اور کا میں نے لائک. تو یہ کہا تھا کہ بھائی حملتہ جیسے تو نے ڈالا الذین. اچھا یہاں پہ الذین بہت دفعہ آتا ہے، الذین کو میں بتا دوں کہ جو کے معنی میں آتا ہے یہ بھی. ٹھیک ہے، الذین یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگوں کے جو ایمان لائے ہو. تو الذین یہ آپ لوگ پچھلی ڈسکشن سنیں گے تو میں نے ان کو ڈیٹیل سے بتایا. الذین، الذی اور اللتی، یہ تین الفاظ ہیں. الذی میل مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، اللتی مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے، اور الذین اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں تو ان کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر دوبارہ سے پڑھیں، ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا. ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں کی طرح ان پر جو تو نے بوجھ ڈالا تھا وہ ہم پر نہ ڈالنا، جو من قبلنا. دیکھیں قبل ہم لوگ اس سے قبل ہم اردو زبان میں یوز کر سکیں، من سے قبل، قبلنا ہم سے پہلے، ہم سے پہلے جو آئے تھے ان پر جو تو نے بوجھ ڈالا تھا یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا. پھر وہ دیکھیں اب اس کو سمجھ کے پڑھیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہیں، تحمل علینا ہم پر وہ اسرن بوجھ نہ ڈالنا، کما، کما لائک
جس طرح حملتا ہو، جیسے تو نے ڈالا، ہو حملتا ہو، ٹھیک ہے، جیسا ڈالا تو نے الذین ان پر قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. پھر اب دیکھیں، پھر ہم وہی دوبارہ کریں، ربنا اے ہمارے رب، اور نہیں تو ہم ملنا، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا، ما لا طاقت لنا. دیکھیں اب آپ کو وہی سارے الفاظ بار بار آ رہے ہیں، ما جو، لا نہیں، طاقت وہی جو ہم لوگ اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھانا جو لا طاقت لنا. لنا یہ کے لیے ہوتا ہے نا، تو لنا ہمارے لیے، بھی یعنی کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے نا، وہ اس سے زیادہ بوجھ نہ ہم سے اٹھوانا. ٹھیک ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور اس کے بعد اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں واعف عنا، ہم پر درگزر کر دے، عافیت دے دے ہمیں، ہم سے دور کر دے. واعف عنا ہم سے، واغفر لنا ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے. ورحمنا رحم کا لفظ آ گیا ہے، استغفار کا لفظ آ گیا ہے، عافیت کا لفظ آ گیا ہے. ورحمنا انتا مولانا. انتا دیکھیں ابھی آپ کو میں نے جو بتایا تھا، انتا یو، انتا مولانا، تو ہمارا مولا ہے، مولا نا ہمارا مولا ہے، انتا مولانا فنصرنا، یہ کہہ رہے ہیں پس مدد کر، نصرہ، نصر ہم لوگ بولتے ہیں نا ہماری زبان میں بھی، نصرت، نصر اللہ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا، تو نصرت یہ ہوتا ہے مدد کا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. فنصرنا اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا ہے اور کیا فائدہ ہوا ہے. آئی ہوپ کہ میں نے پوری کوشش کی ہے اپنی طرف سے آپ لوگوں کو آسان، جس حد تک میں آسان کر سکوں اس حد تک آسان کر کے میں ایکسپلین کروں. میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اگر کسی نے کوئی کمنٹ دینا ہے یا کوئی بات پوچھنی تو پوچھ لے. اور آپ پلیز یہ یوٹیوب کے اوپر سارے موجود ہیں، اور میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میرا مقصد کوئی نیا آپ کو دین رائج کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کوئی آپ لوگوں کو کوئی نئی چیز سکھانا نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کو اس طرح سمجھیں تو آپ کو صحیح معنوں میں وہ دل پہ اثر کرے گا. اب آپ ذرا سا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں کہ اگر ہم لوگ قرآن پاک کی آیات کو اس طرح سمجھیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پر اس کا اثر نہ ہو. ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ہم پر اس اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہم طوطے کی طرح رٹے بول رہے ہوتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے. ہم وہ اس کا روحانی فائدہ تو جو ہوگا ہے ہوگا. قرآن اللہ یہ یاد رکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ قیامت کے قریب حفاظ بے تحاشا ہوں گے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اینڈ دیٹس اے ریالٹی. آج کے دور میں میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ 20-22 سال سے میں پڑھے جا رہا ہوں اور دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہا ہوں. ہمیں کوئی نہیں پتہ کس وقت ہمارا نمبر آ جائے. تو اللہ کے واسطے آخرت کی تیاری کریں. ہم اندھیرے میں، ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو خوف آتا ہے. یقین کیجئے قرآن پاک کے آخر میں آپ کھول کے دیکھیں ایک دعا ہے، تو اس کے اندر، وہ دعا کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ مجھے نا قبر کی وحشت سے بچائے. تو یہ قبر کی وحشت سے بچانے والا جو ہوگا نا، وہاں پہ نہ تو ہمارے ماں باپ آئیں گے، نہ ہمارے بہن بھائی آئیں گے، نہ ہمارے بیوی بچے آئیں گے. وہاں پر ہم نے اکیلے حساب دینا ہے، اور وہاں پر ہمارا جو دوست ہوگا نا وہ یہ قرآن پاک ہے. اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے، جو جن کو سمجھے گا، ان پہ عمل کرے گا، اور جو ان کو تلاوت بار بار کرے گا، تو جو ہے یہ ایک جو ہے نا وہ ایک، مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک آپ کو آ کے نا اوڑھ لیں گی، آپ کو آ کے اس کی اور حجت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے وہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بندہ ہماری تلاوت کرتا تھا تو اس کو معاف کر دے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ میرا پیغام تھا. اگر کوئی آپ لوگ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم. اور میری گزارش ہے آپ سے یہ کہ اچھا، میں بار بار سب لوگوں سے بتاتا ہوں. میں آخری بس میں آپ کو یہ لنک دکھانا چاہوں گا. اس میں ساری چیزوں کو میں نے کلیکٹ کیا ہوا ہے. اس کے اندر گرامر کی بکس ہیں، اس کے اندر حدیث کی بکس ہیں، اس کے اندر قرآن پاک کی آیات ہیں. تو اگر آپ یہ گرامر میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ ایزی گرامر میں یہ آپ کو یہ عامر سہیل صاحب کی کتاب ملے گی. اور یہ ایک اور کتاب ہے جو کہ یہ بھی آسان ہے. تو اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں، اور آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ میرے سے پوچھ لیں. ایک اور میں آپ کو کروں گا، کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو عام طور پہ اگر ہم کسی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ بہت ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ اگر میں ڈاکٹر ہوں اور میں ڈاکٹر کی زبان میں بولنا شروع کر دوں گا تو شاید ایک عام بندے کو وہ میری باتیں سمجھ نہ آئے، لیکن ڈاکٹر میری باتیں سمجھ لے گا. ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد یہ بات ہے کہ یہ جو ڈیٹیلز ہیں
یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں آنی چاہیے. بینگ دیکھیں بینگ اے مسلم عربی زبان ہم پر واجب ہے, ہمیں ہر صورت عربی زبان سمجھنی ہے, لیکن کم از کم اسٹارٹ کرنے کے لیے, کیونکہ جو لوگ وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوتا ہے اس میں, تو ہم تو ان کے لیول پہ پہنچنے میں تو ہمیں بہت مشکل بھی ہوگی, اور لوگ بھاگ جاتے ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ اگر ہم اس کو انٹرپریٹ نہیں کر پائیں گے ہمارا اس کا مقصد کیا ہے, تو ہم پریشان ہو جائیں گے فرینکلی اسپیکنگ. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس چیز کو سے گھبرا جائیں گے, لیکن میری آپ سے گزارش ہے, ایک تو شیطان آپ کو بہکائے گا, شیطان آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں جی یہ تو ترجمہ کافی ہے, یا یہ کیا ضرورت پڑی ہے, باقی کام زیادہ امپورٹنٹ ہے, تلاوت تو میں کر رہا ہوں نا. کیونکہ شیطان رائٹ سے بہکاتا ہے, اگر رائٹ سے نہ بہکا سکے تو لیفٹ سے بہکاتا ہے, اگر لیفٹ سے نہیں بہکا سکے تو آگے سے بہکاتا ہے, آگے سے نہیں بہکا سکتا تو پیچھے سے بہکاتا ہے. وہ یہی کہے گا کہ بھئی یہ جو بندہ بتا رہا ہے یہ تو ڈاکٹر ہے, میں اللہ معافی دے میں تو ایک عالم کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. تو میں آپ لوگوں کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے سے غلطی کا پتلا, اللہ مجھے معاف کرے, میرے اللہ تو میری نیت دیکھ رہا ہے. میں تو اسی امید سے کر رہا ہوں کہ میں نے جو ایک چیز سمجھی میں آپ تک پیغام پہنچوں, اور آپ لوگ بھی سیکھنا شروع کر دیں. سورسز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گا, اور کوئی سورسز ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی میرے بتائے ہوئے سورسز پہ عمل کریں, بے تحاشا سورسز ہیں. یہ میں آپ کو ایک منٹ پلیز, یہ آپ کو میں صرف یہ ان کے سارے میں نے لنک بھی بھیجے ہوئے ہیں, لیکن جو میرے پہلا جو ٹیچر آپ سمجھ لیں جن سے میں نے یہ شروع کیا تھا, یہ عامر سہیل صاحب کا یہ 40 لیکچرز کا یہ سیٹ ہے. اگر آپ یہ میں نے ابھی تک میں ان کو 100% میں گریپ نہیں کر سکا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں بار بار سنتا رہا ہوں, کئی دفعہ میں نے سنا ہے, اس لیے ایک دفعہ میں آپ کو نہیں سمجھ آئے گا, آپ کو 2 3 4 دفعہ لگیں گے. لیکن اگر آپ اس کے اندر سے ایسنس نکالنا شروع کریں نا, اور یہ صرف سوچ کے کریں کہ اس کی ہم نے ایک ایک ٹرمینالوجی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے نا, تو وہ ان کے تقریباً 8 10 لیکچر جو ہے نا وہ مذکر مؤنث جمع واحد پہ ہی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ان کی امپلیکیشن قرآن پاک میں وہ ہوگی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایون نہ بھی پہچان پائیں کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, لیکن یہ سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ چیز ہے, اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو آنی شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ سنیں تو بہت اچھا ہے. اسی طرح کے ڈاکٹر اسرار کے بیٹے ہیں, میں ان کا انہوں نے بھی یہ گرامر کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. آپ اس کو بھی جس کو جو سمجھ آئے, کیونکہ میں کسی ایک خاص فرقے کی میں خاص آپ کو اس کی دعوت نہیں دے رہا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک میں آپ کو سارے سورسز دکھا رہا ہوں, یہ آپ کو مل جائیں گے مختلف, اس میں آپ اس میں سے کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں. یہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چینل ہے نا, یہ بچوں کے لیے بہت زبردست ہے. اس کے اندر بہت ہی انہوں نے آسان طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. یہ انڈیا کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے یہ ساری ایفرٹ کی ہوئی ہے. یہ بہت اچھا چینل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا آسان طریقے, ان کا بتانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے, تو یہ آپ لوگوں کو بھی اس سے ہیلپ مل سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے سارے چینلز کا لنک میں جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے میں اس میں بھیجتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اللہ آپ لوگوں کو اور مجھے ہم سب کو ہدایت دے, اور ہم سب کو اللہ کا جو دیا ہوا پیغام ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوری میں 1 گھنٹے سے تھوڑا زیادہ ٹائم ہو گیا, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 1 گھنٹے کو کراس نہ کروں. تو آپ لوگ یہ پیغام سب دوسروں تک بھی پہنچائیں, اور یہ جو اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ میرے سے کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں. یہ جو ہے نا, ایک منٹ پلیز, یہ جو چینل ہے اس میں اگر آپ جائیں گے تو اس میں پلے لسٹ میں جائیں, اور پلے لسٹ میں آپ کو یہ جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے اس میں آپ کو یہ اسلامک ٹیچنگ کے جو پلے لسٹ ملے گی, اس میں یہ پچھلی ساری جو ڈسکشنز ہیں وہ موجود ہیں. اس میں کچھ دعاؤں کا میں نے کیا ہوا ہے, کچھ ایکسپلینیشن. اور دیکھیں میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ میرا مقصد آپ لوگوں کو صرف ایک رستہ دکھانا ہے, آگے آپ سب لوگوں کو خود سے ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور جو میرے بس میں ہوگا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے میں حاضر ہوں, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو. اینی کویسچن, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو آسک, اینی کومنٹ؟ سمجھ آیا ہے کہ نہیں؟ جی سر, ماشاء اللہ بہت اچھا تھا. میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں کلاس میں, تو چلیں میں یہ تھینک کہ ٹھیک ہے اس گروپ میں سے باہر کے بندوں کو بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں, لائک مائی سسٹرز اینڈ ادرس. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو میری سارے پیغام کا مطلب کیا ہے. دیکھیں میں تو نہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب تک آپ ہم پہنچائیں. اور یہ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ کئی دفعہ جو سننے والے ہوتے ہیں نا وہ بتانے والے سے زیادہ اثر رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ میں نے تو پتہ نہیں کیا اثر لیا یا نہیں لیا, آپ ہو سکتا ہے کہ زیادہ کر سکیں. تو یہ تو سب کے لیے ہے. میں کوئی اپنی پرسنل تشریح کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں, یہ تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور میں آپ کو بھی یہی جی کہوں گا سر, کہ یہ جی
ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ سر، بہت اچھا Just تھا، don't be ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ میں نے پولیٹیشین کی ریفرنس نہیں دی ڈاکٹر افروزہ، یہ میرا مقصد صرف آپ کو ایکسپلین کرنا تھا، کیونکہ ایبسلیوٹلی ناٹ کو لیے جو ہے وہ اس سے بہتر ایکسپلینیشن نہیں تھی. وہ آپ کی صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن انما الاعمال بالنیات، اگر میرے منہ سے کوئی غلط لفظ نکلا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اس پہ. ٹھیک ہے، اوکے جی، تھینک یو، السلام علیکم. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ہم کنٹینیو کریں گے.